توجیہ، قرآن کی تفسیر کی برکت اور قرآن کو سمجھانے کی جو کیفیت ہے، برکات ہیں، اس کا صلہ کیا ہے کہ ہم کو قرآن کی برکت سے متقی بندوں میں، ذاکرین بندوں میں شامل ہونے کا شوق ہوتا ہے. You get a desire, you get some attraction towards Allah. تو قرآن کو ایسے لوگوں سے سنو جس سے تم اللہ کے قریب ہونے کو تم اٹریکٹ کرتے ہیں. تو سمجھے، بہت سارے قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں، آپ بھی سنے ہوں گے، لیکن ان لوگوں سے سننا اچھا ہے تو جن سے تم کو قرآن کی طرف لپکنا، اٹریکٹ ہونا اور اللہ کی طرف لپکنے کا جوش پیدا ہونا، شوق پیدا ہونا. خیر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی برکت سے یہ جوش، یہ شوق پیدا کر رہا ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. بولو آمین. آمین بولو جی. آمین. آمین. کیا بولے بھی ان کو منہ بھی کھلتا نہیں جی. نہیں تو باتیں کرو، بولو 1000 باتیں کریں گے، نہیں سب باتیں بولو پورے کریں گے. اس کا اس کا اس کا اس کا قصہ بولنے میں منہ کھل جاتا. جہاں آمین بولتے نہیں، یس بولے تو نہیں بولتے، جواب دو گے تو جواب دیتے نہیں. کہاں بولنا نہیں بولتے، نہیں بولنے کے اکثر کمپلیٹ. آمین آمین. کہاں بات کہاں نہیں بات کرتا وہاں بات کرتے. ٹھیک ہے چلو، یہ عورتوں کا قصہ ایسا. خیر، تو نیک بندوں کی خصلتوں میں سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ یہ راتوں کو کم سوتے ہیں. اور دوسری خصلت بیان کر رہا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کو اٹھ کر، راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تمام گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہر روز کے گناہوں سے، ہر وقت کے گناہوں سے، تمام زندگی گناہوں سے سر سجدے میں رکھ کر رو رو کر، مولا مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. کب کرتے ہیں یہ؟ سحر کے وقت. سحر کون سا وقت ہے؟ رات کا آخری حصہ، تہجد کا حصہ ہوتا ہے. تو تہجد کا حصہ جو سحر کا ہوتا ہے، اتنا پیارا حصہ ہے، اتنا پیارا ٹائم ہے. اگر اللہ نصیب کرے یہ ٹائم کسی کو مل جاتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی مغفرت گارنٹی ہے. گارنٹی ہے، گارنٹی گارنٹی. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آخری پہر میں، آخری سحر کے حصے میں نزول دنیا میں اس کا جلوہ ہوتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے. اب بولیں گے مولا تو ہر جگہ موجود ہے، آسمانوں میں کیوں؟ اس کی عزت، اس کی شان آسمانوں پر ہے. تو وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے آسمان دنیا پر، ویری نیئر ٹو دا پیپل. اور آواز دیتے ہیں فرشتے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں دوں، ہے کوئی بندہ جو مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بندہ حاجت مانگنے والا میں اس کی حاجت کو پوری کروں، ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق ادا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھے پریشان حال ہے اس کو پریشانی دور کرے، دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں. آسمانوں سے آوازیں آتی ہیں، ہم کراٹے مار کر سوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ چادر منہ پر اوڑھ کر سو جاتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اے سی ڈال کر، فین ڈال کر، یہ ٹھنڈ میں بھی یہ ہونا فین نہ اوپر ڈال کے منہ پر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. کیوں؟ ہم کو نیند پیاری ہے، ہم کو دنیا پیاری ہے، ہم کو جسم پیارا ہے، ہم کو صحت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے، شہر کو اٹھنے والوں کو گارنٹی ہے، کی گارنٹی ہے، حیات کی گارنٹی ہے، نیکی کی گارنٹی ہے، جنت کی گارنٹی ہے. اللہ گارنٹی دیتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے، خود بھی پریکٹیکل بھی کیا ہے، لیکن دوسروں کو بھی دیکھا ہوں. جو تہجد گزار بندے ہیں وہ لمبی حیاتوں کو مرے ہیں. جو کم راتوں میں سوتے تھے وہ لمبی حیاتوں کو مرے ہیں. ڈاکٹر کا قول کیا ہے؟ منیمم 8 hours سونا، منیمم 10 hours سو بولتا حرامی. لیکن ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، حکیموں کے حکیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے؟ تہجد پڑھو، تمہارے لیے صحت ہے. تہجد پڑھو، تمہارے لیے حیات ہے. تہجد پڑھو، تمہارا رزق ہے. تہجد پڑھو، تمہارے لیے مغفرت ہے. گارنٹی ہے، گارنٹی گارنٹی. پریکٹیکلی آئی ہیو سین پیپل، بڈھے ہو پنڈو ہو کو مرے. سمجھے؟ سو تہجد گزار بنو، لمبی حیات پاؤ گے. تہجد گزار بندو، رزق میں برکت ملے گی. تہجد گزار بندے بنو، تم کو دنیا سے تمام آفتوں کو ٹھک ٹک 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 نکال دیں گے اللہ. تہجد گزار بندو
تم کو غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. تہجد گزار بندے بنو, تمہارے لیے نیکی کے دروازے کھل جائیں گے, آسانی کے دروازے کھل جائیں گے, تمہارے لیے دنیا کی تمام کام آسان کر جائیں گا, اور ہم ایک جنت کی کیاری ہوگی, آرام کی زندگی خبر میں ہوگی, اور جنت کی تو مزے ہی تمہارے لیے ہے. اللہ ہم کو نصیب فرمائے, بولو آمین. 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 کتنی منہ سے نکالنا مشکل ہے. کانو خلیلا من اللیل یہجعون, کم سونے والے ایک خصلت. دوسری کیا؟ وبالاسحار هم یستغفرون, راتوں کو اٹھ کر سحر میں اٹھ کر استغفار کرنے والے بندے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, تیسری خصلت کیا بیان فرمایا کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے سائل جو محروم ہیں ان کا بھی حق اس میں ہوتا ہے. مطلب کیا کہ وہ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کے سوال پر مدد اگر مانگے تو مدد کرنے پر مدد کرنے والے ہیں, پیسے دینے والے ہیں, قرض دینے والے ہیں, لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں. اور والمحروم, محروم بندے ہیں جو جن میں کچھ کھانے پینے کی کوئی سکت نہیں ہوتی, جن کے لیے کوئی پریشانی دور کرنے کی سکت نہیں ہوتی, ان کے لیے تو ان کی حاجت پوری کرتے ہو. یہ وہ بندے ہیں جو مانگنے والے کو قرض بھی دیتے ہیں, ان کی مدد بھی کرتے ہیں. اور جو محروم بندے ہیں جو بالکل اداس بیٹھے ہوئے ہیں, جو نہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے, ان کو بھی جا کر دے کر ان کو بھی ان کی مصیبت کو, ان کی پریشانی کو, ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی 3 خصلتیں یہاں بیان کی گئی, ورنہ بہت ساری اور خصلتیں بھی ہیں, لیکن یہاں پر 3 خاص خصلتوں کا ذکر اس واسطے ہوا کہ متقی بندوں کی نشانیوں میں یہ خاص پائے جاتے ہیں. اس میں سے راتوں کو کم سونا, تہجد گزار بننا, اور اپنے مال کو خرچ کرنا کس کی طرف؟ اللہ کی رضا میں, اللہ کی خوشنودی میں, مانگنے والوں قرض کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے, اور محروم بندے جو بالکل کھانے پینے کے سکت نہیں رکھتے ان کے لیے ان کا انتظام کرنے والے. تو یہ 3 خصلتیں ہیں جو تمہیں متقی بندوں میں پاؤ گے, اور جن کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے. اچھا, آگے اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, اب بندوں کو اپنے نشانیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ بندو ذرا دیکھو زمین میں کیسی کیسی نشانیاں میں نے بنایا. زمین کو فرش بنایا جس پر تم پھر سکتے ہو, جس میں شہر آباد ہیں, گاؤں آباد ہیں, گھر آباد ہیں, اور جس میں بڑے بڑے بلڈنگ تم بناتے ہو. اور اسی زمین پر کیا ہے, کھیتی باڑی کرتے ہو, تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہو. اور اسی زمین میں نے بنایا ہے تمہارے لیے دریائیں جس پہ کشتی چلاتے ہو, شپ چلاتے ہو, ایک دوسری جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تھاؤزنڈس آف ٹنس کا سامان تجارت میں ادھر سے بھیجتے ہو, لیتے ہو, آتے ہو, دیتے ہو. تو کیا پیاری اور پیاری ندیاں تاکہ تم کو پانی کا انتظام ہو سکے, کھیتی باڑی کا انتظام ہو سکے. اور زمین میں پہاڑوں کو بنایا تاکہ تمہارے زمین کو لے کر نہ لڑک جائے, اور پہاڑوں سے تمہارے لیے آب و ہوا کی انتظام کیا, اور جنگلات کا انتظام کیا, اور جنگلات کے پروٹیکشن کے لیے خونخوار جانوروں کو پیدا کیا, اور تمہارے جو کچھ بھی اطراف کے اکناف کے جو بھی چیزیں ہیں اس کو کھانے پینے سڑے گلے چیزوں کھانے کے کیڑوں مکڑوں کو پیدا کیا. زمین میں کیسے کیسے معدنیات میں نے پیدا کیا, سونا چاندی لوہا تانبا سب کچھ زمین سے ملتا ہے تمہارے لیے کام آنے کے لیے, اوزار بنانے کے تمہارے کام آنے کی چیزیں بنانے کے لیے. کیسی کیسی چیزوں کو میں نے زمین میں بنایا, کیا تم نہیں دیکھتے؟ ارے تم دیکھ کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا کوئی بنانے والا تو ہوگا. کیا زمین میں ایسے ہی آگے سارے چیزیں؟ کیا زمین میں ایسے پہاڑ آ گئے؟ کیا زمین میں ایسے دریا اور ندیاں آ گئے؟ کیا زمین سے ہر جگہ سے ایسے مل سکتا ہے؟ کیا تم نے سوچا کہ کیسے کیسے قسم کے جانور جو زمین میں ہیں, پانی میں ہیں, ہوا میں ہیں, جنگلات میں جو جیسے جیسے جانور آئے, کیا تم نے بنائے یا ایسے بن گئے وہ لوگ؟ کوئی بنانے والا تو ہونا ضروری ہے. تمہاری سائنس کہتی ہے, تمہارا دماغ کہتا ہے, تمہاری عقل کہتی ہے کہ کوئی چیز بھی آٹومیٹک نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دماغ ہونا چاہیے, اس کے پیچھے کوئی کاریگر ہونا چاہیے, اس کے پیچھے کوئی آرکیٹیکٹ ہونا چاہیے, انجینئر ہونا چاہیے, بنانے والا ہونا چاہیے. تم خود بولتے ہو, تم خود کرتے ہو, تم خود اپنے ہاتھوں سے نئی نئی چیزیں بناتے ہو,
تو یہ نہیں سوچ سکتے یہ بنایا کس نے ہوگا؟ پیاری پیاری کھیتیوں میں، پیاری پیاری لہلہاتے باغات میں، پھل طرح طرح کے پھل، نوشنما پھل، کیا خوبصورت باغات ہیں، کیا خوبصورت پرندے ہیں، کیا خوبصورت ان کے پھول ہیں باغات میں. یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ ہاں، یہ وہی بندے سوچتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی جو آیات نشانیاں ہیں اس کی طرف ان کو رجوع کرتا ہے. وہ جب دیکھتے ہیں پھولوں کو بولتے ہیں کیا مولا کیا پیارے طریقے سے، کیا قسم قسم کے رنگ برنگے پھولوں کو بنایا. تتلیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا پیارے پیارے کلرز کے بنایا. اپنے پرندوں کو دیکھتے ہیں تو کیا قسم قسم کے پیارے پیارے خوبصورت پرندوں کو تو نے بنایا، کیا کلر کیا شیڈ سے بنایا. جانوروں کو دیکھتے ہیں اور شیر دیکھتے ہیں اور باغ دیکھتے ہیں، طرح طرح کے خونخوار جانور بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی خوبصورت سے کیا پیاری طریقے سے بنایا. ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، اس کو بھی کیا خوبصورت طریقے سے تو نے پیدا کیا. یعنی زندگی میں ہر چیز کو جب بھی وہ دیکھتے ہیں تو اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں کہ کیا قدرت سے تو نے بنایا ہے. یہ نیک بندوں کی خصلت ہے، یہ نیک بندوں کی، یہ اللہ والے بندوں کی خصلت ہے، یہ نیک اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والوں کی خصلت ہے. لیکن یہی لوگ ہیں کافر ہے، مشرک ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کا دماغ بنانے والے کی طرف نہیں جانتا. وہ ایسی سمجھتے ہیں گویا ہے کوئی چیز ایسی ہی ہے، اس کی طرف کیئر بھی نہیں کرتے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، بس اپنی دنیا کی اس میں مگن ہے. تو اللہ فرماتا ہے He is inviting you to just listen and seek the knowledge what he has done in this earth. دنیا میں کیسی کیسی چیزوں کو بنایا ہے، سوچو اور اس کو سوچ کر اللہ کو یاد کرو. اللہ بس یہی چاہتا ہے ہم سے، دوسرا کچھ اور نہیں چاہتا. اور آگے اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے زمین میں بھی اتنی نشانیاں ہیں، آسمان میں نشانیاں ہیں، زمین کے بھی اور آسمان کی نشانیاں بھی دے تو کافی ہے، لیکن اتنا تو سوچو کہ تم خود اپنے اندر دیکھو، تمہارا جسم خود دیکھو کیسے پیارے طریقے سے میں نے ڈیزائن کیا ہے. وہ آنکھوں کا رکھنے کی جگہ کہاں ہے، وہ کانوں کو، وہ ناک کو، منہ کو اور جسم کے ہر اعضاء کو اس کی جگہ رکھ کر کیسے طریقے سے اسمال اسٹرکچر میں نے پورے چیزوں کو جمع کر دیا ہے. سبحان اللہ. اندر تمہارے جسم کے اندر جھانک کر دیکھو، دل، گردے، پھیپڑے اور سارے چیزیں جو بھی تمہارے اندر ڈائجیشن سسٹم ہے، ریپروڈکشن سسٹم ہے، کیسے پیارے طریقے سے میں نے ڈیزائن کر کے اس کو سجایا. اندر دیکھو، اندر کا سٹرکچر ذرا سوچو کس نے بنایا ہے. تم جو کچھ بھی مٹی پلیت کھاتے ہو، کیسے کیسے چیزیں کھاتے ہیں تمہیں، چھوڑے تو 1000 چیزیں بھی کھا لیتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو ہضم کرنے کی طاقت اور اس کو اندر کا سسٹم، اس کے اندر ایسڈز، اس کے اندر ڈائجسٹیو سسٹم، اس کے اندر خون بننے کے اجزاء اور بونز سے اسٹرانگ بونز تمہیں لے کے نہیں گرے. ایسا کیسے کیسے طریقے سے میں نے تمہارے جسم کو بنایا. کبھی تم نے سوچا کہ کیسے کس نے بنایا ہوگا؟ معمولی ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے سے اتنا بڑا جسم بنتا ہے. کیا تم نے سوچا کہ بنانے والے میں کیا ٹیکنیک ہوگی، کیسے طریقے سے بنایا ہے؟ کیا تم نے اپنے اندر کی چیزوں کی طرف غور کیا ہے؟ کیا خوبصورت چہرہ ہے. تم جا کے جب ایک جوک ایسا بھی ہے کہ کوئی عورت ہے، کوئی مرد بھی ہو سمجھو، اب گئے دریا، اب جا کے کیا کرتے ہیں، اپنا بال وغیرہ سنوارنے کے لیے آئینے کے سامنے جاتے ہیں. اللہ جو چہرہ دیا ہے، خوبصورت دیا ہے، اللہ بنایا سے چہرہ ہے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، چپٹا ہو، نپٹا ہو، کچھ بھی ہو، ہر چہرے میں کیوں نہ کچھ بیوٹی تو ضروری ہے. تو یہ بیوٹی کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہمارے لوگ کیا کرتے، ذرا ایسا رہا تو اچھا رہتا تھا نا، ناک ذرا اچھا بھی کالی کٹی رہتی تو اچھی رہتی تھی نا، کان ابھی ذرا لمبے رہتے تو اچھا رہتا تھا نا، ابھی ذرا وہ چہرے میں ذرا یہ رہتا تھا تو اچھا تھا نا. انہوں کو بنانے والے کے اوپر انہوں کیا کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. ایسا رہا تو اچھا رہا نا، ایسا رہا تو اچھا کرنا. That means you are criticizing the maker of your face. Remember this. انہیں دیکھو کتنی گوری ہے، مجھے تک کالا کالا دکھتا ہے، آہا مجھے ذرا یہ دکھتا نا، انہیں دیکھو ایسا ہے، انہیں ایسی ہے نا، انہیں ویسا ہے نا، میرے کلر ایسا کی ہے، میری آنکھیں کی ایسے ہی، میرے کان کی ایسا ہے، میرے ناک ایسی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آج کی بات یاد رکھو میرے بہنوں، میرے بچوں، آج کی بات تم یاد رکھو. اپنے چہرے کی طرف جب بھی دیکھو گے، چہرے کو دیکھو گے اپنے آئینے میں یا فوٹو میں کچھ بھی ہو،
پڑھ لو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسے ایسے برے چہرے بھی دنیا میں جس کو تم دیکھنا بھی نہیں پسند کرو گی. ایسے ایسے برے چہرے والے بھی ہیں دنیا میں جن کی طرف کوئی نگاہ بھی نہیں اٹھاتا. تو شکر کرو کہ اللہ نے تم نے خوبصورت چہرہ بنایا, ایسا چہرہ بنایا ایٹ لیسٹ لوگ تم کو دیکھ سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ تم دیکھ کر ڈرتے نہیں ہو. شکر کرو کہ اللہ نے جو چہرہ بھی بنایا ہے اس کا شکر ادا کرو, کیونکہ فرماتے ہیں کہ چہرے کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے سجاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے. اس واسطے چہرے پر تماچا نہیں مارنا, اس واسطے چہرے پر کسی کو نہیں مارنے کا حکم اس واسطے ہے کہ یہ چہرہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. فیس اللہ کی طرف سے ایک بیوٹی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہے. Your face is the identity of a person. تو اس کا چہرہ بہت بڑی نعمت ہے. تو چہرے کی شکر گزاری کرنا ہمارا کرتویہ ہے, ہمارا فرض ہے, ہمارا ڈیوٹی ہے کہ اللہ تو مجھے کتنا خوبصورت بنایا. ایسا بولو کیا پیارا بنایا مولا, پیارا, بیوٹیفل, آئی لک سو بیوٹیفل. اس کے پاس نہیں نا مولوی صاحب, تمہارے کو دیکھنے والے تمہارے ہسبینڈ سے پوچھو, دیکھنے والے تمہارے رشتہ دار سے پوچھو, تمہارے دیکھنے والے تمہارے دوستوں سے پوچھو, بولیں گے. کون بھی نہیں بولتا نا مولوی صاحب, کس سے پوچھنا, مرد بھی بولتا نہیں, یہ گلا ہوتا ہے عورتوں کا. ڈونٹ وری, اللہ بولتا ہے نہیں تمہارے کو, کیونکہ اللہ از میڈ, اللہ لائکس یو. اللہ جو بنایا انہیں پسند کر کے تم نے بنایا. اب اللہ کی پسند سے بڑھ کو دنیا والے کی پسند کیا؟ یس سر نو یس واٹ یس, اللہ کی پسند یس کافی ہے. اللہ کافی, اللہ کافی, اللہ کافی. باقی ہوس, دنیا کے سب لوگ ہوس ہے, اللہ باقی ہے. تو اللہ مجھے پیار کرے, اللہ مجھے محبت کرے, اللہ مجھے چاہے, enough for me. I don't care about others. I want my Allah to be happy with me. I want my Allah to be happy with me. Allah should be happy with me. That is sufficient for me. That's my life. اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, یہ ہماری زندگی ہے. دنیا کو تم سیٹسفائی ہرگز نہیں کر سکتے. کتنی بیوٹیفل گرلز بھی آندے, اس میں کچھ نہ کچھ خبی تو ضرور رہیں گی. اس سے دوسری بیوٹی آئی تو انہیں برابر نہیں, انہیں برابر ہے بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ بیوٹی کو کمپیریٹیو بنایا ہے. اٹ از ناٹ ابسولوٹ. سو اس کے واسطے بیوٹی از اونلی فار اللہ. تو اللہ کا کیا نام معلوم, اللہ جمیل, اللہ جمیل, اللہ خوبصورت ہے کہتے ہیں. اینڈ وَيُحِبُّ جَمَالٌ, اور وہ جمال کو خوبصورت کرتا ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس کے واسطے اس کی ہر چیز جمیل ہے. سوچو, چھوٹی مکھی کو اٹھا کے اس کا سٹرکچر دیکھو, کیا خوبصورت بنایا اللہ نے. مچھر کو اٹھا کے دیکھو, اس کی کیا خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے. جھاڑوں کو دیکھو, پتوں کو دیکھو, پھولوں کو دیکھو, تتلیوں کو دیکھو, مچھلیوں کو دیکھو, ارے ہر انسان کو دیکھو, اس کا چہرہ الگ الگ بنایا اللہ نے, ہے نہیں. تو کیسے خوبصورت طریقے سے اس نے بالکل ڈفرنٹ شیپس میں, ڈفرنٹ کنڈیشنز میں, اور اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا ہے. یہ اس کی شان ہے, بیکاز ہی از جمیل, اللہ جمیل ویحب جمال. اللہ خوبصورت ہے کہتے, اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہر چیز اس کی خوبصورت ہے. اس واسطے بندے کیا کرتے ہیں, خوبصورتی کی طرف لپکتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں. روح کی کیفیت ہے وہ, روح کی کیفیت کیا ہے, خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, روح اٹریکٹ ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, you just see yourself. اس کے سے حضور نے کیا فرمایا, حضور کی حدیث کیا ہے, حضور کی حدیث کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. تو اپنے نفس کو پہچانو کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کیوں آئی, میں کیا کرنے والی ہوں, میں کس واسطے آئی ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, اور میرے اندر کس کی طاقت ہے, میرے اندر کون ایکشن لے رہا ہے, کر رہا ہے.
اگر یہ جان گئے سمجھ جاؤ تم نے اپنے رب کو پہچان لیا. This is called irfan. This is called marifat. One who identifies his self, one who recognizes his self, understands his self in the true sense, he is become jnani, nastic, and usko naam bolte hain arif billah, marifat. تو اس کو پہچاننے کے لیے بہت سارے ایکسرسائز ہوتے ہیں, بہت سارے اس کی تعلیم ہوتی ہے. انشاءاللہ تم کو ملے گی اگر تم دل رکھو تو. خیر, تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی جان میں اپنی چیزوں پر, اپنے بنائے ہوئے اسٹرکچر پر غور کرو گے, تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ اس کی قدرت ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق میں نے وعدہ کر کے رکھا ہے. پانی برساتا ہوں, کھیتوں میں پانی پہنچتا ہے, تمہیں طرح طرح کے رزق ملتے ہیں, چاول, باجرا, گیہوں, پھلوں, پودے, سب کو تمہارے لیے بنائے میں نے. کہاں سے؟ آسمانوں سے بارشیں برسا کر. تو تمہارا رزق میں نے آسمانوں میں بنا کے ریڈی رکھا ہوں, وعدہ کیا ہوں کہ جب تک تم حیات میں رہو گے میں تمہیں رزق دیتا رہوں گا. یہ اللہ کا وعدہ, سمجھے نہیں؟ اور آگے بھی آسمانوں کے اوپر جو بھی جنت ہوگی تمہارے لیے ہے, اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے. قیامت میں جب تم نیک بن کر آؤ گے تو تمہارے لیے جنت کے باغات ہیں, جنت کے میوے ہیں, جنت کی ہر چیز تمہارے لیے بنائے گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. قسم ہے آسمانوں کی اور زمین کے رب کی کہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے جنت کا, دوزخ کا, اور جو بھی قیامت کا ذکر ہے, یہ سب کیا ہے؟ حق ہے, ہو کر رہے گا. certainly it will happen. کیسا ہے اس کا مثال, کیسا ہے؟ اللہ مثال سے بتاتا ہے ما انکم تنطقون. جس طرح تم بات کرتے ہو نا, وعدہ کرتے ہو. کیا وعدہ کرتے ہو؟ میں کل آؤں گا, میں یہ بتاتا ہوں صحیح ہے, یہ بولتا ہوں صحیح ہے. تم جب بات کرتے ہو تم نا یقین کے ساتھ بات کرتے ہو, اور جب اللہ بات کرتا ہے تو یقین نہیں آتی تمہارے کو ہے. اللہ فرماتا ہے یقین کرو کہ اللہ کی بات حق ہے, اللہ کی بات حق ہے, اللہ کا کلام حق ہے, اللہ کے رسول کی بات سچ ہے, حق ہے. یہ ضرور ہو کر رہے گا, اور تم کو قیامت میں یہ سارے چیزیں جو کچھ بیان کیا ہوں تم کو بتایا جائے گا, دکھایا جائے گا, دیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج تک یہ اس کا جو تفسیر کا یہ ہے ختم ہو رہا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو جلدی سے کر لو, انشاءاللہ میں بات کروں گا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. یہ عقیقے کے مسئلے سے ہمارے سانن لا بھی پوچھ رہی ہیں, آپ کیا یہ عقیقہ اب یہ اومیکرون یہ وہ چل رہا ہے نا, تو وہ حساب سے اب انڈیا میں دینا بکرا ہے وہ عقیقہ کیا بھی پوسٹ پون, it can be postponed. نہیں تو انہوں کیا بولتے ہیں, وہ عقیقہ پیسے اٹھا need not کر be, وہ پیسے کیا اٹھا کرتے کر ہیں؟ ہمیں ایسا ریلیف فنڈز میں دے سکتے کیا؟ نکو تم ایک کام کرو, بیسٹ کیا کرے تو عقیقہ موسٹلی بکرے کیا یہ کرنا اچھا ہے. تمہیں کام ابھی ارجنٹ نہیں ہے. بچہ کب پیدا ہوا؟ نہیں ابھی پیدا ہوگا نہیں, اب پیدا ہونے والا ہے نا. ڈیلیوری کب ہوئی؟ اللہ اکبر, ویری گڈ, سو نائس کلیئر. اوکے, ڈونٹ وری, وہ اللہ کرے تب تک سب معاملہ اچھا ہو جائے گا. دا بچہ تم ایک کام کر سکتے, تمہیں پوسٹ پون ہو, بچہ ذرا بڑا بھی ہو گیا بھی کر سکتے. عقیقہ کرنے کا ٹائم آخری تک ہے, تمہیں ڈرو نکو, ان کو بولو آرام سے کرو, خوشی سے کرو, اچھی طریقے سے کرو, کیا بھی جلدی نہیں ہے. ہاں, بچہ جب پیدا ڈیلیوری ہوگی تو تمہیں دوسرے طریقے سے خیر و خیرات کر ڈالو. عقیقہ نیڈ بی پوسٹ, اوکے, سو دیٹ it is better to do by parents سے انہیں خوشی سے کھانا ہو. اچھا, اگر مرد بچہ ہے تو 2 بکرے کہے گا تو اب ہمارے شوہر بھی وہاں اکیلے ہی کرے تو وہ حصہ بانٹنے کا مشکل ہو جائے گا. پھر ان کے ادمیہ میں بھی پورے میں کیا بولتا ہوں, ابھی کیا بھی ارجنٹ نہیں, سنو ذرا, ابھی کیا بھی ارجنٹ نہیں بولو ان کو. بچہ چلتا پھرتا رہتے, کھاتا پیتا بھی رہتے,
जब खतना करेंगे ना तब खतना भी जल्दी करवा दें क्या? अच्छा खतना भी हम लोग हमारे बड़े नवाज एक भी 40 days हुए बाद विदिन 2 months से में कर डाले, कहेगा तो पहले से भी जल्दी कर डाल देते, मगर आजकल डॉक्टर्स भी आर नॉट रेकमेंडिंग विदिन 14 days, दे वांट इट आफ्टर 40 days ओनली, बेटर so है, 60 days है। बेटर है। तो हमारे तो बड़े अब या तो बच्चा पैदा होकर 2 महीने तुमने ये जो ओमिक्रॉन सब गायब हो जाएगा, इंशाल्लाह चल जाएगा, ये जल्दी चल जाएगा ये। तो प्लीज माय ओपिनियन विल बी टू पोस्टपोन दिस नॉट अर्जेंटली, ओके। हाँ, हकीकी का जो मसाइल है वो ये है कि जी इसका सेम मसला है जैसा क्या बोलते हैं इसका, हाँ, जो हमारे कुर्बानी का मसाइल है, सेम मसाइल है। और लोगों के बुरे ख्यालात हैं, क्या तो माँ बाप नहीं खाना, दादा दादी नहीं खाना, ये गलत है। 100 ग्राम गोश्त, आधे किलो गोश्त डालते तो खा लेते, कैसा नहीं होता दीवाने आदमी, ऐसा क्या भी नहीं है। अकीके का गोश्त माँ बाप भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, दादा दादी नाना नानी सब खा सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, ओके। एंड अकीके के भी तीन हिस्से डालेंगे, ये हिस्सा गरीबों में जाएगा, ये हिस्सा रिश्तेदारों में जाएगा, ये हिस्सा अपने लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 भाई साहब शुक्रिया। अब हमारे नवाज से एक सवाल पूछते हैं उनका। Why not, please, welcome, please. Yes beta, yes, tell me boy, what is your name? Walaikum assalam, what's your name? Mustafa, don't worry Mustafa, ask me, what do you want? Why do we have to die to go to Jannat? No, see, the Jannat is actually after the death only. See, Jannat is not here in this world. Jannat is only after death. People will get after Qiyamah. So, Jannat is a place where you are going to stay forever. This dunya is for temporary, small place. So, it will be there for some 100 years, 90 years only. But Jannat means no death there. Die to go to Jannat, die. Yeah, that's what I'm telling. Die means, see, a person who is living in this world is actually to have to earn when to get a Jannat. Jannat is not free. You have to earn. You have to earn neki. You have to earn good things in this world. Allah has asked you to pray namaz. Allah has asked you to pray, do Quran recitation. Allah has asked you to make all the pillars of Islam you have to follow. Then only you will be eligible to go to Jannat. You get a ticket of Jannat. And Jannat is not in this world. Jannat is in the outer world. The outer world is Jannat. So outer jana ke liye, you have to cross the boundary of death. Everybody has to go through death. Then only they can enter Jannat. So we are only having one life. Pardon me? We are only having one life. I'm not able to understand. Can you repeat the question? So we are only having one life. क्या पूछते हो ना? Yes, only one life. There is no multiple life, what these Hindus are telling. No, we are having only one life, and this is an imtihan. Eternal life. There won't be no life. Just there won't be death in Jannat. Jannat will be forever, ever. No death in Jannat? No. You will enjoy. No bimari, no disease, no sardi, no zukam, no pain, no doctors, no nurses, no hospitals, no injection, no medicine. Everybody will be happy, healthy. Understand? Yes. Now you should follow your Dadi's words. Dadi will tell you to pray. Dadi will pray, ask you to recite Quran, read. Okay? My daddy is in Salem. Nani. Yeah, daddy or dadi, both are okay. नहीं, दादी is in Salem. I am Nani. नहीं, उसका से उन्होंने बोलते. Oh, sorry, Nani. Okay, Nani or dadi or daddy.
Whoever the elders are telling you to do, you do it. Okay? अच्छा. Can you show, और can दूसरा you क्या show me पूछते his हैं face? दोनों जन्नत का? Why Allah is a हाँ. killer पूछते? Why he wants to kill us and then send us to Allah is Jannat? not killer. Allah, no. Allah is not killing you. Allah is giving you a life of say 50 years, 60 years, 70 years, 80 years. He is giving you life. You understand this. And after that, you can't stay. Your body cannot withstand. Suppose your nani and dadi, you see, it's very difficult to lift them or go. I mean, they become very slow. So slowly the body cannot stay for more than 80 years and 90 years. बच्चे को समझाओ. The body, it cannot live more than 80, 90 years. It becomes very old. All the bones, all the systems will go down. So anyway, it will just ruin. So that is a death. That is the death. Allah is not killing you. Your body is killing you. You are eating so much of problems in your body. So body is not able to withstand, and it is not able to withstand. So it is just dying out. Allah is not killing you. Okay. Can you show his face, please? Please wait, video, please. China pa. जी. Show his face. अच्छा जी. मुस्तफा कमेंट है. Mustafa, I want to see you. Allah. Come. Whatever condition, don't worry. Children are children. I like it. जी. Say, talk to uncle. You want to say something? I'm not able to see his face. जी. Face, please. Face. Did Allah didn't create the road? Pardon me? He didn't create the road, Allah, right? No, I'm not able to understand. Can you repeat the question? You repeat the question? The road, isn't it? It's man-made. नहीं क्या पूछते हो ना? समझे नहीं, और एक बार बोलो. Allah did not create the roads. It is man-made. नहीं क्या पूछते हो ना? See, so many things are made by the man, but all the materials given by Allah only. Yes. Material who has given you? Allah. Earth, sand, chemicals who has given you? Allah only has given. You have combined all things, made a road. Yes, Allah created you also. Allah has created soil, Allah has created sand, Allah has created everything for you. So you are making, out of that, you are making road, you are making buildings, you are making houses. No? I'm not able to see his face. Where is he? Mustafa, come here. Uncle wants to see you. It says, stand and talk to uncle. 1 minute. Come here. Come here. Come here. Lovely questions he makes. Beautiful questions. I want to see him. खेल में लगे. He's making his robot. No, but he's asking question. No, you should come and ask me. Anyway, okay. Any other question, please? No, Gadev. Okay. You think over. Next class we'll tell you. अच्छा दूसरे को भी पूछना है क्या भी? No. Okay, right. चलो आज के लिए काफी है. अल्लाह हाफिज. बोलो. बोले नहीं अल्लाह जमील है, अच्छी चीजें पसंद करता, फिर कई को अगली फेसेस भी बनाया. Ugly faces for you. See, ugly faces. If you say अफ्रीका में जाओ तुम्हें, उनके औरतों को देखो, तुमने बहुत काले बद्दे नजर आएंगे, लेकिन औरतों को तो उनके जो मर्द है उनसे पूछो, they look beautiful there. So नजर का इतना जैसे beauty is comparative, it is not absolute. Similarly, जापानीज से चाइनीज उठा ले, तुम्हें नाक चपटे यूं रहेंगे, लेकिन हमारे नजर में कैसे रहेंगे, लेकिन उनके जो मर्दों की नजर में अच्छे रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे. You understand? So comparative जो beauty क्या बोल सकते, तो comparative ये है, वो जेंडर है और कंपैरेटिव सब्जेक्ट है. तो इस वजह से हर ट्राइब का उनकी ब्यूटी उनके पास है. हमारे लिए वो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन उनके लिए उनके सामने वो ब्यूटीफुल दिखेगी. तो इस वजह से उनके ट्राइब्स के लिहाज से, उनके एरिया के लिहाज से तुमको वो खूबसूरत नजर आएगी, लेकिन हमारी नजर में वो अगली रखेंगे, हमारी नजर में उनको ये दिखेंगे, वो और बात है. लेकिन
दिस इज अपार्ट. सम फेसेस आर डरावनी फेसेस है, जिसको मैं भी देखा हूँ, मुझे भी डर लगा, वो लोगों को देखा हूँ, भयानक फेसेस. क्यों? क्योंकि अल्लाह वांटेड टू टेल यू समथिंग व्हिच इज अगली. लुक हाउ ब्यूटीफुल आई हैव मेड यू. दुनिया में अल्लाह मिसाला पैदा किया है हमारे सबक के लिए, हमारे लेसन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी को पाँव नहीं सो है, क्या अल्लाह उसके ऊपर ये जुल्म किया है? नो. Allah wanted to show the others with legs. See, Allah has given it 2 legs. See, he is not having legs. How he is happy, he is doing his work himself. And with 2 legs you are not able to do. तुम्हें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए. तो इस वजह से किसी को आंख दिया, किसी को आंख नहीं दिया. आंख नहीं दिया, सदमे पर जुल्म किया क्या अल्लाह? अंधे पर जुल्म है अल्लाह का? नहीं, उसके लिए वही बेहतर है. तो तुम्हें आंख दिया तो तुम्हारी नेमत है, तुम्हें नेमत गुजार होना चाहिए कि अल्लाह मुझे आंख देकर इतना पढ़ने का सकत दिया, इतना बड़ा आदमी बनने का सकत दिया, काम करने, बीवी बच्चों का सकत दिया. तुम्हारे को नेमतें देकर तुमको शुक्रगुजार बनाना चाहता था. उसको नेमतें नहीं देकर भी उसको शुक्रगुजार बनाया. वो खुद भी खुश है अपनी जगह, लेकिन तुम्हारे नजर में वो ना खुश नजर आता है. नहीं. तो इसी वजह से हर जगह अल्लाह का कैसा कंपैरिजन है बोले तो, कहीं जगह दिया है, कहीं जगह नहीं दिया है. किसी जगह नेमत दिया, किसी जगह नेमत नहीं दिया. नेमत दिया सो लगा नेमत का शुक्रगुजार होना, नेमत नहीं दिया सो जगह दूसरी चीज का शुक्रगुजार होना. अंधा बनाया, उसका हाथ पांव अच्छा रखा. अंधा बनाया, उसको बीमारियों से बचाए रखा. अंधा रखा, उसको मदद के लिए कोई ना कोई पैदा किया. अंधा रखा, उसके लिए दूसरी सेंसेस को डबल ताकत दे दिया. याद रखो, अंधे के पास जो हमारे पास 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस में एक सेंस उसका चलेगा तो 4 सेंसर डबल क्वालिटी हो जाती उसे. उसका तो उन लोग खाली छीन से बोल डालते क्या चीज है, खाली हरकत से बोल डालते उन क्या चीज है. कान उनके तेज हो जाते, हाथ के सेंसेस उनके तेज हो जाते, और सूंघ उनकी तेज हो जाती, और जबान उनकी तेज हो जाती. तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, तो ये चीज निकाल दिया तो दूसरी चीजों में ताकत ज्यादा देता. तो इस वजह से हर जगह कंपैरेटिव है, तो वो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो नियामत तुम्हें दी गई है उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, इसको रिकॉर्ड करके संडे के बयान में डाल दे बेटा. चलो, खुदा हाफिज.